السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوئر میاں سیف الرحمان کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک. میرا تو عید کے بارے میں ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے، ایک تو لاہوری ہونے کے ناطے بد پرہیزی کرنا، تکا کے بد پرہیزی، اور پرہیز کا لفظ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، کھابے گیری کہ میٹھا کھاؤ، کھٹا کھاؤ، شربت پیو، مربے کھاؤ، اور اتنا کھاؤ کہ بس کھٹے ڈکار تک آنے شروع ہو جائیں، اور اوپر سے پھر کھا لو 8 کھانوں کا 10 کھانوں کا، سویاں ہو جائیں، بریانی پلاؤ ہو جائے، کچھ ہو جائے، گوشت ہو جائے، جتنی پیشکشیں آئیں نہ ٹھکراؤ. اور یہ ہے لاہوریے کی عید ہوتی ہے. اور میرا حال ہے لاہور سے گجرانوالا کے لوگ، لیل پور عرف فیصل آباد اور دیگر بہت سے شہروں کے لوگ کم نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ بھی ماشاءاللہ کافی بسیار خوری میں اپنا مقام رکھتے ہیں. تو ایک دن میں ٹی وی پہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ ہمارا پروگرام تو دوسرا تھا، تو ایک پروگرام مرتب کر رہے تھے کہ نظام ہضم کے اوپر کوئی ماہرین صحت بیٹھے تھے. میں کہا نہیں جناب بات سنیں، یہ پروگرام غلط ہے، یہ تمام لوگوں کا نظام ہضم ایک جیسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی لاہوریوں کا نظام ہضم یکسر مختلف ہوتا ہے. ویسے تو گجرانوالا کے لوگ کہتے ہیں کہ والوں کا نظام ہضم بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے مجھے ایک بات اچھی یاد ہے کہ میں عید کا چونکہ موقع میں نے کہا ذرا سیاست پہ کم ہی بات کریں، کو مزیدار باتیں بھی کوشش کریں. میرے ایک دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں سمجھو، میرے جونیئر کولیگ ہیں، رضوان رضی، وہ یوٹیوب میں تو میرے پیو بن چکے ہیں، بلکہ دادا پردادا شو وہ جو کرتے ہیں دادے پردادے بن چکے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ باہر کے ملک کی کمپنی آئی، غالباً ٹرکی کی، جو ویسٹ پنجابی جنوں گند کہندے نے، کوڑا کرکٹ، ویسٹ سے گند سے وہ بجلی یعنی توانائی پیدا کرنے کا ان کے پاس ایک اچھا قابل عمل اور افورڈیبل منصوبہ تھا. انہوں نے پھر لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں کا سروے کیا، تو بقول رضوان رضی کے بات وہ بڑی عمدہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار سب سے بہترین گند جو ہے وہ گجرانوالے کا ہے. وہ میرے گجرانوالے کے بھائی ناراض نہ ہو جائیں، بڑے بڑے اچھے دوست ہیں وہاں پہ، ویسے بھی پہلوانوں کا شہر ہے. حالانکہ گند بلا میں جو میں نے کھایا تو اللہ بخشے میری والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تو کسی دنیا دے جنگلی ترین جانور دا بھی گوشت کھا جانا ہے، قیمہ کھا جانا ہے. شوق تھا، شہر میں گھومتے پھرتے تھے، جہاں کوئی نان ٹکی، قیمہ اصلی نقلی بسا ہوا، جعلی، میٹھا کھٹا جیسے بھی ہوتا تھا وہ کھا لینا، میٹھا کھا لینا. مال روڈ پر زمزم کی وہ ایک تو زمزم کی توپ ہے نا، وہ نہیں، ایک زمزم کی گاڑی بھی ہوتی تھی ہرے رنگ کی، وہاں سے جا کے وہ جناب پینا وہ مختلف قسم کے جو سوڈے ہوتے تھے بڑے بڑے مزیدار، جو بعد میں پھر بوتلوں میں بند ہو کے کوئی کینیڈا ڈرائی آ گیا، کوئی فینٹا آ گیا، کوئی اور ڈرنک آ گیا، اور گولی والے ادے بھی ہم پیتے تھے. وہ بڑا خوبصورت بنا ہوتا تھا، درمیان میں گردن ہوتی تھی اس کی سراہی کی طرح، وہ شیشے کی بوتل موٹی سی، اس میں گولی ہوتی تھی جنہوں کینچا نہیں ہوتا جو ہم پل گولیاں کھیلتے ہیں، اس میں لکڑی کا ایک مارتے تھے، ایک بنا ہوا ایک ڈھکن ہوتا تھا جس کے اندر ایک ہوتی تھی طرح سی ٹکڑی سی، وہ اس کو جا کے لگتی تھی ٹک کر کے تو وہ کھل جاتی تھی. اس کو جب پیتے تھے اس کا مزہ اور ہی ہوتا تھا. صرف یہ مزہ نہیں کہ گیس والی بوتل پینے کا مزہ، ایک غلطلان تو صبر تھا کہ جو مرضی کھاؤ یہ پی لو اوپر سے ہضم ہو جائے گا. اس کا یہ مزہ تھا کہ گولی پھر آپ کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، جب منہ میں آپ ڈالتے تھے کبھی گولی سجے ہو جاتی تھی، کبھی کھبے ہو جاتی تھی. یہ لاہور کی عجیب شانیں تھیں، پنجاب کے شہروں کی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے. اور انڈیورنس بڑی تھی ماشاءاللہ، یعنی لوگوں میں اتنی توانائی تھی کہ شہر میں سڑکیں پگھلتی دیکھی ہم نے.
115 درجہ فارنہائٹ، جو 38 40 40 41 42 کے شاید لگ بھگ، مجھے یاد تھا پہلے فارمولا، اب میں بھول جاتا ہوں وہ سینٹی گریڈ، سیلسیس اور فارنہائٹ کو کنورٹ کرنا، اس وقت زبانی یاد نہیں، لیکن آ بھی جائے گا۔ تو اس کے لگ بھگ ہی ہوتا تھا۔ سڑکیں پگھلی ہوتی تھیں، پگھل چکی ہوتی تھیں، پگھلیں تھی یہ نہیں کہ بالکل ہی وگری ہوئی ہیں، مطلب وہ تھوڑا تھوڑا نا مولٹن میٹر ان کا نکلا ہوتا تھا باہر، وہ لک شک جو ہوتی تھی، اور انہیں میں ٹانگے بھی چل رہے ہوتے تھے، ہم پیدل بھی چل رہے ہوتے تھے، کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ گرمی ہے سردی ہے۔ یہ کوئی میرا خیال ہے کہ تربیت کا مسئلہ تھا یا انڈیورنس تھی، توانائی تھی جسم میں، روح میں اور ذہنوں میں، کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ زندگی آسان، سمپل، پیور، خالص، خوراک خالص اور صحتیں بہترین۔ اب بھی اللہ کا کرم ہے، میں 7 دہائیاں گزار لی ہیں، اب بھی میں بغیر اے سی کے بھی سو سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ ایسی تربیت ہے، اور گہری نیند سوتا ہوں بغیر ٹرنکویلائزر کے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ اور ہر لحاظ سے، جسمانی، ذہنی، روحانی، باطنی، دخانی، جتنے بھی آنی اونی ہیں، سب لحاظ سے مکمل فٹ، ایجائل اور ہی مین ہوں بلکہ۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے ایک دم یاد آ جاتا ہے، میاں منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، سابق MN رہے ہیں، اور لاہور دا پاوا ہی نہیں ہوگی ایک طرح، میں تو لاہور کا پاوا نہیں ہوں، ادنا سا بندہ ہوں۔ تو وہ ان کو جب ہم پوچھنا میاں صاحب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں all parts in perfect order, all parts in order, all parts in working order۔ تو اللہ کرے ہماری ملک کے all parts in working order ہیں، سیاسی اور عسکری اور جوڈیشل، عدالتی، وکالتی اور بالخصوص تجارتی، جن کی ایک بڑی تعداد نے اچھی خاصی لوٹ مار کی روزوں میں، اچھی خاصی۔ کچھ لوگ تو خیر شربتوں میں پانی ڈال کے، رنگ ڈال کے، اوپر سے بڑا خوبصورت برانڈنگ کر کے، وہ تو میرا 1-2 ارب روپیہ 30 دنوں میں بنا لیتے ہیں، اور وہ بھی کمالات میں ہی آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ روزے آئیں، ہمارے تجارت پیشہ بھائیوں میں سے کچھ لوگ آئیں تو ہم پھر اس سے فائدہ اٹھائیں، روپے کی چیز 5 روپے میں بیچیں۔ اور اگر انہیں یہ بہانہ مل جائے، اور اگر ایسا ہو جائے کہ روزے ہوں، روزے آ جائیں، اور اوپر سے مہنگائی آ جائے، یا مہنگائی کر دی جائے، یا مہنگائی کی بات ہو جائے، تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کیونکہ جب چیز 1 روپیہ مہنگی ہوتی ہے تو تصور تو یہی ہے نا کہ دکاندار وہ 1 روپیہ 50 پیسے یا 1 روپیہ کچھ پیسے اوپر وہ مہنگی کر دے گا وہی چیز، جبکہ وہ مہنگی ہوتی ہے چیز تو وہ 1 روپے کی چیز 5 روپے مہنگی کر دیتا ہے، 4 روپے مہنگی کر دیتا ہے، اور اس میں قسم بھی کھا لیتا ہے کہ ابھی یہ راتوں رات۔ میں نے قسم کھاتے سنا ہے، میرے ایک بندے کو قرآن پڑھتے ہی دیکھا، میں نے اسے کہا کل یہ چیز کی یہ قیمت تھی اور آج یہ کیسے ہوگی، ریزر تھی سیفٹی، تو وہ کہنے لگا جی آج ہی ہوئی ہے، یہ رات کو 12 بجے ہوئی۔ یعنی کہ اس نے ایک اتنا بڑا کلام پاک سامنے رکھ کے جھوٹ بول دیا۔ پتہ نہیں ہمیں یہ منافع خوری، عمران خان جو جس کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو یہ اس سے بڑی کون سی کرپشن ہے جو جگہ جگہ سرایت کر چکی ہے، گلی گلی، کوچا کوچا، بوٹا بوٹا جو ہے وہ اس کی زد میں ہے، اس سے پورا گندہ ہوا ہے اس ذہنیت سے۔ اور کرپشن کی ایک اور سٹوری مجھے ایک اچھے دوست نے سنائی، شاید کبھی بھول جاتا ہوں، میں نے پچھلے کسی ویلاگ میں بتائی ہوگی۔ ایک PTI لیور ہیں اور پروفیسر ہیں، ان کے کزن جو ہیں ایک نجی یونیورسٹی کے مالک ہیں، ان کو یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے عمران خان کے پہلے دور میں 4 کروڑ روپے ان سے
رشوت طلب کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے پی ٹی آئی لو کو اتنا بڑا دھچکا پڑا کہ جب کہ اس پرانی رشوت والی ڈیل جو انہوں نے انکار کر دی تھی، جس پہ اس کے چند ماہ کے بعد پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد وہی ڈیل ان کی 8 کروڑ روپے رشوت میں طے ہوئی اور اپنے انجام کو پہنچی بخیر خوبی، یعنی بخیر دونوں کے لیے ہوگی نا، کہ پی ٹی آئی کے بڑے تھے ان کی بھی خیر ہو گئی، ان کو نواز شریف گورنمنٹ سے دگنا پروفٹ ہو گیا، ذاتی ان کی تجوریوں میں گیا نا، ذاتی تجوریوں میں خیر پڑ گئی نا، اور یونیورسٹی کے چارٹر ملنے والوں کی بھی یہ خیر ہوگی اور چاندی ہوگی، وہ اس طرح کہ ان کو چارٹر مل گیا اور اس میں کوئی فیسوں کی بھرمار، انرولمنٹس کی بھرمار، ایڈمیشنوں کی بھرمار، اور پتہ نہیں کیا آ گیا بھرمار، کس طریقے سے انہوں نے کمایا ہوگا۔ تو جناب یہ جب ہم کسی غریب کو تانا دیتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ مالی پسماندگی سے بڑھ کر ذہنی پسماندگی ہے، جسے میں پرورشن بھی کہتا ہوں۔ تو میں تو کہتا ہوں اینٹی پرورشن بیورو بنائیں، اینٹی کرپشن بیورو تو موجود ہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یہ جو ذہنوں کا فطور ہے، یہ اصل میں اس کا قصور ہے۔